بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 122، جو کہ بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے۔ عموماً اس سے ہمارے دوستوں سے غتائی بھی ہوتی ہے اور وہ بہت سے لوگ اس چیز کو بڑا ڈیپلی لیتے ہیں۔ تو ایام مخصوصہ میں خاتون کے ساتھ مباشرت کرنا، ایام مخصوصہ میں صحبت کرنا، جمع کرنا، یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ ہاں، بوس و کنار کر سکتے ہیں۔ تو میں پہلی حدیث بوس و کنار کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ بوس و کنار کرنا جائز ہے، لیکن مباشرت یعنی جمع کرنا، صحبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، جب مجھے حیض آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہدایت کرتے، میں تہبند باندھ لیتی، پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بوس و کنار کیا کرتے تھے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ بوس و کنار کی حد تک تو جائز ہے، لیکن دیگر معاملات کی طرف بڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور حدیث نمبر 123 ہے، یعنی حیض اور نفاس اور جنبی عورت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، اس کا جھوٹا پانی استعمال کرنا، یہ اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے۔ آئیے حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض والی عورت کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے ساتھ کھا لیا کرو۔ زمانہ جاہلیت میں آج بھی کئی طرح پر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ حیض و نفاس والی عورت، جنبیہ عورت کو نجس قرار دے کر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا تھا اور ان کا جھوٹا پلید قرار دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس نظریے کی تطہیر کر دی اور عورت کو عظیم مقام عطا فرمایا، اور اسلامی نقطہ نظر سے حائضہ جنبیہ نفاس والی عورت کا جسم نجاست حقیقہ کے طور پر نہیں بلکہ نجاست حکمیہ کے طور پر نجس ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جا سکتا ہے، اس کا جھوٹا پانی پیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، اس کی چارپائی پہ بیٹھا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام میں اس چیز کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔